ذی وقار علماء اہل سنت، باذوق سامعین کرام، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر سارے سنسار کے مرکز عقیدت سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں لو لگا کر ہدیہ درود پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ تمامی حضرات اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے، اور ایک گھنٹہ کے اندر اتنے علماء کرام کو سمیٹنا ہے۔ اتنے علماء کرام کو ایک گھنٹے میں سمیٹنا ہے۔ اس لیے اگر اپنے علم کا فن دکھائیں، مظاہرہ پیش کریں تو وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کا جو اصلی مقصد ہے، اصل جو مقصد ہے، اسی اصل مقصد پر ہم اور آپ کھرا اترنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اس وقت آپ تمامی حضرات خاتم الانبیاء کانفرنس میں براجمند ہیں، دیوانے آپ حضرات ہیں۔ میں زیادہ ادھر ادھر طول و طوالت میں نہ جا کر ایک شعر پیش کرتا ہوں، آپ کے میجاز کو ٹٹولتا ہوں، اس کے بعد ایک مدح خان رسول جن کی آواز میں شیرنی ہے، چہرے میں ملاحت ہے، اور کیا بولتے ہیں، بولنے میں بہت ہی زیادہ اچھی آواز بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں اگر سلاست پہ بولنے پہ آؤں تو کافی وقت لگ سکتا ہے، اس لیے میں نہیں بولوں گا۔ صرف اتنا میں آپ کے نگاہوں کے سامنے میں روح شناسی کرا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے شعر سماعت کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے۔ زمین سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ یقیناً آپ کے میجاز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے میجاز میں انتشار پایا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ ادھر ادھر آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے ذہن و دماغ کو اسٹیج پر لگا دیں، چونکہ آپ ایسے ویسے کی محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سرور کائنات کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسی محفل پاک کے تعلق سے ہما اور شما کی کیا حقیقت ہے، رسول کردگار اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کی شان رسول کردگار بیان کرتے ہیں، چونکہ رسول کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی محفل پاک کے تعلق سے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا قالوا ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال حلق الذکر۔ یقیناً اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، اور کہاں پر فرمایا؟ جہاں پر فرشتوں کا جمگھٹ تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہاں پر فرمایا؟ جہاں پر فرشتوں کا جمگھٹ تھا۔ وہ فرشتے صبح و شام آقا کونین کے رخ زیبا کا دیدار کیا کرتے تھے۔ وہ آقا کونین کی بارگاہ میں صبح و شام صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ وہی صحابہ کرام کے درمیان اس حدیث مبارکہ کو اجاگر فرمایا اور کہا کہ اے صحابیوں، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو۔ یقیناً صحابہ کرام بڑی چست و چالاک تھے، فہم و فراست والے تھے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو فوراً
آقا کونین کے دامن کرم کو تھام کر کے مچل جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس فرش زمین پر، اس آسمان کے نیچے جو آپ نے کہا ہے کہ جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو، تو یا رسول اللہ آپ نے اس زمین پر جنت کی کیاری کسے فرمایا ہے؟ تو وہی آقا دو جہاں جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محفل سج جائے وہی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن کو انتشار میں نہ لائیں، منجمد ہو کر کے بیٹھیں، اپنا توجہ اپنا پورے دل و دماغ آج اسٹیج پر لگا دیں۔ دیکھیے ملک و ملت کے مشاہیر علماء کرام کی آج اس اسٹیج پر موجود ہے۔ اب دیکھیے میں زیادہ ادھر ادھر نہ جا کر کے شعر پیش کر کے مولانا عبداللہ صاحب جامعی کو میں اٹھا دینا چاہتا ہوں۔ زمین سے آسماں تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ اور فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، فلک پر اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا، ارے میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے، ارے میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ اب آئیے اسی شاعر کے انتظار میں ہم اور آپ ہیں، جب وہ شاعر آئیں گے تو اتنی خاموش مزاجی کے ساتھ آئیں گے، کچھ ہنگامہ آرائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بتائیے تو کچھ ہنگامہ آرائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یقیناً دیوانہ آپ ہیں، دیوانگی کا ثبوت آپ پیش کریں، عاشق نبی ہیں، عشق کا ثبوت پیش کریں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی میں ہر نگر میں ہر چوراہے میں عشق کا پرچار ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک بار نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ و مولانا عبداللہ صاحب جامعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ زمین و زمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان آقا تمہارے لیے، زمین و زمان مولا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اپنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اپنے اللہ، دو جہاں سبحان اللہ، تمہارے لیے۔ اور شیخ سماعت فرمائے، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، ارے حکومت کل ولایت کل، حکومت کل
کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور مکہ سمجھ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے الجماع کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے علماء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے السلام علیکم سلام بس سبحان اللہ ماشاء اللہ ہاں